السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اجمیر شریف کا پورا اتہاس بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اجمیر شریف جو کہ ایک ہندو راجا پرتھوی راج چوہان کا گڑھ تھا، وہاں ایک فقیر کا درگاہ کیسے بن گیا۔ دوستو، اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی پوجا کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی برکت والا پوتر سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے زیادہ دیے جلائے جاتے تھے کہ صرف ایک ہی رات میں 3.5 من تیل ان دیوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیہات مندر کے نام تھے اور ان دیہاتوں کی آمدنی مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والے لوگوں کی سیوا اور دیکھ ریکھ کرنا تھا۔ وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ کون سا بھگوان بیٹا دیتا ہے اور کون سا دیوتا صحت اور تندرستی دیتا ہے، اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت بڑھتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے اور انا ساگر کی کچھ دوری پر چٹائی بچھا کر اپنے مرید کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، لہٰذا آپ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل کر سب خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کو دیکھنے لگے، اور انا ساگر کے پاس بھیڑ لگ گئی۔ خواجہ غریب نواز اور ان کے مرید نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کون سے بھگوان کے آگے جھک رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق کی بات تھی کہ جہاں حضرت خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے خواجہ صاحب سے کہا، یہاں سے اٹھیے کیونکہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اتنا میدان خالی پڑا ہے تو اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں بے وجہ تم لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہو۔ وہ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے لگے اور خواجہ صاحب سے بدتمیزی کرنے لگے، اور ان لوگوں نے آخرکار بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور جا کر اپنا مسلح بچھا لو۔ آخرکار آپ خواجہ صاحب نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو میں کہتا ہوں اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے، اور اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے جانے کا وقت آیا اور چرواہے نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ نہیں اٹھ پا رہے ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن اونٹ وہیں بیٹھے رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر کھڑے ہو جاتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آخرکار انہیں یاد آیا کہ کل اس بابا نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی بڑا جادوگر ہے، کسی کا ماننا تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا نیا اوتار ہے۔ بات راجا پرتھوی راج چوہان تک پہنچی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو خبر بھیجی کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبان کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔
اسی لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی بد دعا نہیں کرتے اور نہ جادو کرتے ہیں۔ اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی بار میں اونٹ کھڑے ہو گئے۔ غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ اب 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر کار راجہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ شکایت کی گئی راجہ صاحب جو فقیر آئے ہوئے ہیں یہ سب کے سب مسلمان 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف بات بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے لائق نہیں ہیں، یہ تو صرف ایک پتھر ہیں، اسی لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے فقیروں کو خبر بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پوتر تالاب کو اپنے ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہو، جو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اور بھی تو دنیا آتی ہے، صرف ہمارے ہی پانی لینے سے آخر کیا فرق پڑ جائے گا؟ راجہ کہنے لگا وہ سب ہمارے دھرم اور مذہب کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم تم لوگوں پر سخت کارروائی کریں گے۔ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی پریشانی کھڑی کریں گے، جاؤ ایک مشک پانی لے آؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار نے فرمایا چلیے ہم اپنا پیالہ بھر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو پیالہ بھرنے سے منع کر دیا، لیکن پھر بعد میں جا کر وہ لوگ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم پانی سے نہ چھوئیں تو ہم یہ پیالہ تم کو بھرنے دیں گے۔ میرے دوست حضرت خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ تالاب کی پار جا بیٹھے اور اپنے پیالے کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ پیالہ بھر گیا تو حضرت خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے وہ پیالہ اوپر کھینچ لیا، لیکن پھر کیا تھا جب وہ پیالہ پانی سے باہر آیا انا ساگر کا سارا پانی سوکھ گیا اور انا ساگر کی تہ میں سوکھی ریت اڑنے لگی، مانو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انا ساگر اس چھوٹے سے پیالے میں سما گیا ہے۔ انا ساگر کو سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، محلے میں چیخ پکار اور آہوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ وہ لوگ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو پاپ ہم نے انا ساگر میں نہا کر کیے ہیں اور پاپوں سے چھٹکارا پا لیا کرتے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم پاپوں کا بوجھ کہاں لیے پھریں گے؟ سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ مسافر فقیر نے اپنے جادو کے زور سے انا ساگر کو سکھا دیا ہے۔ دوستو جانتے ہیں آگے کیا ہوا؟ آگے ہوا یہ کہ راجہ پرتھوی راج چوہان انا ساگر کے سوکھ جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور سب سے یہی کہا کہ فقیر یا تو کوئی جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی پہنچا ہوا فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر لوٹ جایا کرتے تھے۔ انا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھکا لگے گا اور یہ بڑی شرمناک بات تھی۔ آخر کار یہ کہا گیا کہ فقیر سے بات کی جائے کہ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات چاہتا ہے جو ہمیں پسند آئے تو پھر ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ سب مرد اور عورتیں جا کر فقیر سے منت کرنے لگے کہ لوگوں کو اس پریشانی سے چھٹکارا دلائیے، مہربانی کیجیے، ہم سب سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دو۔ ہم اپنے پاپوں کا بوجھ لے کر کہاں جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اسی تالاب میں اپنے پاپوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے۔
یہ طریقہ زیادہ آسان تھا، لہٰذا تمام لوگ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے کو واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جیسے ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈالا گیا، انا ساگر کے نیچے سارا پانی اچھل کر انا ساگر میں آ گیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کے اتہاس کی کتابوں میں بھی ہندو اتہاس کے لکھنے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان غیر مسلموں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں پر بھی غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن اور رہا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے خواجہ صاحب سے مقابلہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں ہرانے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم کی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطان اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجا پرتھوی راج کو یہ یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، خاموشی ضروری ہے، اسی لیے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، نہ جانے کیا کرشمہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، خواجہ صاحب جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مقابلہ دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے اور بابا رام دیو جو خواجہ صاحب کو ہرانے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا۔ اتہاس کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز وہ اکلوتے بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی خواجہ غریب نواز کا ڈنکا ویسے ہی بج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ہم ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔